السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور اپنے سسر عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ کا سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھ میں کبھی آنسو بھر آتے ہیں اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کو آخری سانس لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی اماں کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی حضرت آمنہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریف کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ دونوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ،
تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس آمنہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ ایک زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے باپ اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی روئی جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینے میں گزارا، اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور پھر یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابواء ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستان ویران علاقے سے ان تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابواء کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اسی پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो। अम्मी हजरत तुम ऐमन हजरत आमना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ऐ आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करते और खोलती। हजरत आमना आंख खोलकर अपने इस छेस को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है, ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमिना ने मौत से कुछ सेकंड पहले